علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. جس دور پہ نازاں کی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے
مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال دو کرتا محمد کی غلامی کا۔ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، رمضان المبارک کی آج 27ویں شب ہے۔ اس مسجد کے اندر صاحبزادہ محمد معاویہ اس نے قرآن مجید تراویح کے اندر سنایا ہے۔ میں اس کو بھی اور سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب انوارات و برکات کی رات ہے، اللہ کی رحمتوں کی رات ہے۔ 27ویں شب رب کو منانے والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے، سرفرازی والی رات ہے، رحمت کی غمازی والی یہ رات ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب جاگنے والی رات ہے، اللہ کے ذکر والی رات ہے اور آخرت کے فکر والی رات ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب عبادت کرنے والوں کو میرا اللہ 83 سال 4 مہینے کی نیکیاں ان کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ تھوڑا سا بلند آواز سے۔ آج انشاءاللہ العزیز دھیان 3 چیزوں پر ہوگا۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا، اور ایمان کے لیے باہمی محبت و الفت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، باہمی محبت اور الفت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا ضروری ہے۔ میرا آج کا بیان انشاءاللہ العزیز ان 3 چیزوں کے اوپر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں مال کی ضرورت ہے اور آخرت کے اندر ایمان کی ضرورت ہے۔ دنیا مال سے چلتی ہے اور آخرت ایمان سے چلے گی۔ مال اللہ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، مسلمانوں سے زیادہ کافروں کو عطا کرتا ہے، اور ایمان والی دولت میرا اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو عرش پر پسند کر لیتا ہے۔
کش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے ہیں، میں خانے میں میں کش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود دیوانے بنتے نہیں دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، مال اللہ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن ایمان کی دولت اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو عرش پر پسند کرتا ہے، جسے چاہا اپنا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ایمان سب سے بڑا اثاثہ ہے، قیمتی متاع ہے، پوری توجہ ادھر ادھر نہ ہے۔ ایمان اصل دولت ہے، ایمان جو ہے یہ قیمتی اثاثہ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا کہ ایمان قیمتی ہے۔ آواز نہیں آئی؟ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ دن بھی تیری عید کا دن ہے جس دن تو ایمان کو قبر میں ساتھ لے کر جا رہا ہوگا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، مصیبت کے آنے پر بھی میں 3 طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا حضرت، لوگ نعمت کے ملنے پر شکر نہیں ادا کرتے، آپ مصیبت کے آنے پر بھی 3 طرح شکر ادا کرتے ہیں، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ مراد مصطفیٰ نے کہا نمبر 1، میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے چھوٹی مصیبت آئی ہے، بڑی نہیں آئی۔ اس پر بھی میں کہوں کہ بولو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آنکھیں بچ گئی، دماغ بچ گیا، دل بچ گیا، ہاتھوں کو چوٹ لگی ہے، پاؤں کو چوٹ لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے چھوٹی مصیبت آئی ہے، بڑی نہیں آ گئی۔ اور دوسری طرح میں اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پریشانی مصیبت جو ہے وہ مال پر آئی ہے، جان پر نہیں آئی۔ کیا ہو گیا؟ میں وہ عربی بول رہا ہوں۔ مصیبت مال پر آئی ہے، جان پر نہیں آئی۔ اور تیسری طرح میں اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، عرش والے تیرا شکر ہے مصیبت جان پر آئی ہے، ایمان پر تو نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے، غشی کے دورے پڑ رہے تھے، آواز آ رہی تھی ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب ہوش آیا تو بچے نے کہا ابا جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی۔ فرمایا بیٹا میرا اور شیطان کا مقابلہ ہو رہا تھا، شیطان کہتا تھا احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، احمد تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا۔ میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، میں تیرے ہاتھوں سے اس وقت بچوں گا جب مرتے ہوئے مجھے محمد کا کلمہ نصیب ہو جائے۔ اصل دولت، پھر میں کہہ رہا ہوں، قیمتی اثاثہ، قیمتی متاع ایمان ہے، ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کے ڈاکو بہت زیادہ پھر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صبح کے وقت بندہ بازار میں مسلمان ہو کر جائے گا، شام کو جب واپس آئے گا تو کافر بن کے آ رہا ہوگا۔ پھر کہو اللہ، پھر کہو۔
تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، پے در پے دانے گرتے ہیں، اسی طرح فتنے اٹھیں گے قیامت کے قریب۔ صبح کو بندہ ایمان والا ہو کر بازار جا رہا ہوگا اور شام کے وقت کافر بن کے گھر آ رہا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ایمان کی حفاظت کرو۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ بہتر ہیں یا آپ سے میرا کتا بہتر ہے؟ غصہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، سوال سمجھ گئے؟ آپ بہتر ہیں کہ آپ سے میرا کتا بہتر ہے؟ فرمانے لگے موت کے وقت آنا پھر فیصلہ کروں گا۔ کیا مطلب؟ اگر بوقت موت مجھے کلمہ نصیب ہو گیا تو میں بہتر، اگر میرا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو مجھ سے تیرا کتا بہتر ہوگا۔ اس لیے جب دعا کیا کرو اس میں یہ ضرور کہا کرو کہ یا اللہ جب میرا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرمانا، خاتمہ کلمے پر فرمانا، آمین کہہ دو۔ ایمان اصل دولت، کہہ دوں جملہ؟ سارے بولو۔ حضور نے فرمایا لوگو یہ میرا عمار ابن یاسر جو صحابی ہے، نام یاد رکھنا، عمار ابن یاسر جو میرا صحابی ہے، حضور کی زبان سے نکلا، شیر خدا خود راوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ جب عمار کا یہ حال ہے تو ابو بکر و عمر کا کیا حال ہوگا؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ایمان کسی دکان سے نہیں ملتا، دکان سے ایمان نہیں ملتا، جاگیر سے نہیں ملتا، حکومت سے ایمان نہیں ملتا، نہ اقتدار سے ملتا ہے، نہ منصب سے ملتا ہے، ایمان نہ عہدے سے ملتا ہے، نہ وزارت سے ملتا ہے، نہ صدارت سے ملتا ہے۔ اگر ایمان دولت سے ملتا، توجہ، اگر ایمان دولت سے ملتا تو قارون بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان قوت کے ساتھ ملتا فرعون کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان خدائی دعوے کے ساتھ ملتا تو نمرود کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان جنت بسانے سے ملتا تو کبھی شداد بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر رشتہ داری کی وجہ سے ایمان ملتا نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اور اگر ایمان سرداری کی وجہ سے ملتا ابو جہل کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان خونی رشتے سے ملتا ابو لہب کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا۔ جلال مسجد میں آنے والوں، ایمان ایمان اللہ کے فضل اور نبی کی نظر کرم کے صدقے ملتا ہے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے صاحب ایمان بنایا۔ مالک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا بارش کے قطرات کو گنا جا سکتا ہے، ریت کے ذرات کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے، بارش کے قطرات کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے، درختوں کے پتوں کو بھی گنا جا سکتا ہے، لیکن ہر غریب اور امیر پر میں اللہ نے جو نعمتوں کی بارش کی ہے ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ہر منہ کی جگہ اگر تن پہ میری زبان ہو، سر کے اندر جسم کے اوپر جتنے بال ہیں یہ بال زبان بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہے
جتنے بال ہیں یہ سارے داڑھی والے، سر والے، پاؤں والے، یہ بال زبان بن جائیں تو کیا کہتا ہے شاعر؟ ہر منہ کی جگہ اگر تن پہ میری زبان ہو، ہر منہ کی جگہ اگر تن پہ میری زبان ہو، پھر بھی نہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو۔ پھر کہتا ہوں یہ دکھ سکھ کی برکھا ہے، یہ دکھ سکھ کی برکھا تیرے داتا کی دین ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ دکھ سکھ کی برکھا تیرے داتا کی دین ہے، شکر نعمت کرتا جا، دامن کو پھیلاتا جا۔ ایک بات نہیں کر رہی یہاں سے، ایمان جو میرے اللہ نے عطا کیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اس ایمان کے بدلہ میں اللہ چاہتے ہیں میرا شکر ادا کیا کر۔ کیوں؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ مالک فرماتے ہیں میرا شکر ادا کیا کر، میں نے اتنی بڑی نعمت بن مانگے تمہیں عطا کر دی ہے۔ ہندوؤں کے گھر میں، سکھوں کے گھر میں، عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا، آپ کیا کر سکتے تھے؟ حضور کا امتی بنایا، ساری امتوں کا سردار بنایا، اور کوئی امتی جنت میں نہیں جائے گا، سب سے پہلے حضور کا امتی جنت میں جائے گا۔ پھر کہو الحمدللہ۔ اس لیے فرمایا ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، حضور کے صدقے ملا ہے نا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ صحن والے بھی ذرا سبحان اللہ کہیں۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو، آمنہ کے لال، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ حضور نے فرمایا غریب کون ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، اللہ رسول کو پتہ ہے جی۔ میرے آقا نے فرمایا تم غریب اس کو سمجھتے ہو جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوٹھی کاروں کا مالک نہیں ہے، لیکن نگاہ نبوت میں غریب وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے محروم ہے۔ آواز کیوں نہیں آئی؟ آپ کیا جانے اس کو؟ جس کا سینہ ایمان سے محروم ہے وہ غریب ہے، وہ غریب ہے۔ اور ایمان کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو میں بتاتا ہوں،
ساری دنیا کے کافر ایک پلڑے کے اندر بٹھا دو، دوسرے پلڑے کے اندر ایک گناہگار اور سیاکار بدکار آدمی کو بٹھا دو جس کے سینے کے اندر کلمہ موجود ہے، ایمان موجود ہے، اس ترازو کو اٹھاؤ، ساری دنیا کے کافروں کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا غریب گنہگار مسلمان کا وزن ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس کے سینے کے اندر، جس کے دل کے اندر رتی کے برابر، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، میں محمد گواہی دیتا ہوں وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ مجھے اور آپ کی اس قدر کا کیا پتہ؟ حضور کے پاس جب جنازہ لایا جاتا تو دو سوال ہوتے، مرنے والا صاحب ایمان ہے، گواہی دو، نمبر دو اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے۔ دو سوال ہوتے، اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ مرنے والا صاحب ایمان ہے، گواہی ملتی جی یا رسول اللہ یہ صاحب ایمان ہے۔ دو مرتبہ جب پوچھا تو سارے صحابہ خاموش رہے۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ پہ جب دشمن حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، سیکورٹی کے انتظام کے لیے جن حضرات کو آپ نے وہاں متعین کیا تھا، میں نے دیکھا یہ مرنے والا بھی ساری رات پہرا دیتا رہا۔ دوسرا سوال، اس پر قرضہ تو نہیں ہے۔ رتی برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، او انشاءاللہ میرا اللہ اپنے فضل و رحمت سے لے جائے گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں خدا موجود گلشن میں، خدا ہی ویرانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں۔ صحن والوں کو ٹھنڈی ہوا بھی لگ رہی اور بار بار گیٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھو ذرا۔ خدا موجود گلشن میں، خدا ہی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں، آواز نہیں آئی، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں۔ یا نہ رکونی بردم و سلامن علی، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، کہو بے شک، آواز نہیں آئی، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بدل ڈالے، وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں۔ بلند آواز سے کہو تو میں جلوہ کراؤں گا۔ گداؤں کو شہنشاہ، گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے، گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے، کمی آتی نہیں میرے مالک کے خزانوں میں۔ تین باتوں پر بیان ہے، ایمان کے بغیر کوئی جنت، اور ایمان کے لیے باہمی محبت، الفت، پیار ضروری ہے، اور باہمی محبت الفت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا، تو مصافحہ کرنا فرض نہیں ہے،
معانقہ کرنا بھی کوئی فرض نہیں، دور سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا لقب ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیسے سمجھاؤں آپ؟ یا ایھا الناس نہیں کہتا، یا ایھا الذین، کلمے کی بنیاد پر آمنوا، اے ایمان والو۔ حاجی صاحب سننا ذرا، اے ایمان والو، یہ کتنا پیارا خطاب ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا منصب ہے۔ آمنو کا لقب اللہ نے دے کر ابو بکر سے لے کر میرے جیسے گنہگار تک اللہ نے ایک ہی چھتری کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ آمنو پڑھو ذرا، یا ایھا الذین، پڑھو تو میں جلوہ کراؤں ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کا اعزاز، ایمان کا لقب میرے اللہ نے خطوں کی بنیادوں پر نہیں دیا، علاقوں کی بنیادوں پر نہیں دیا۔ آمنو کا لقب اللہ نے مسالک کی بنیاد پر نہیں، عقیدوں کی بنیاد پر نہیں، مکاتب فکر کی بنیاد پر نہیں، خاندانوں کی بنیاد پر نہیں، ذات برادری کی بنیاد پر۔ آمنو، آمنو، توجہ رکھنا ذرا ایک منٹ۔ اللہ فرماتے ہیں آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ کے ہاں، کس کے ہاں؟ تنویر صاحب آپ بولیں ذرا۔ اللہ کے، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی سوڈانی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی سندھی ہے، بلوچی ہے، سرحدی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی ارائی ہے، شیخ ہے، اوان ہے، جٹ ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ یا اللہ کس کی اہمیت ہے؟ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے ہاں موچی تیلی ترخان، سید مغل پٹھان، سپاہی تھانے دار کپتان، چودھری نواب ملک بہادر خان، کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ایمان والے کی قدر ہے، اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو پھر لقوہ ہی ہوگا نا۔ کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے تو صاحب ایمان کی ہے۔ کس کی ہے؟ اس پر ذرا کیمرہ نا ایک منٹ ذرا۔ ابو لہب، کیا نام ہے اس کا؟ ابو لہب ہے، سکا چاچا ہے، مکے کا سردار ہے، اتنا حسین و جمیل، 5 منٹ بھی دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، یہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، لال سرخ ہو جاتا تھا۔ حاجی اسلم صاحب اتنا گورا، اتنا سرخ رنگ تھا اس کا۔ پھر میں کہتا ہوں حضور کا سکا چاچا ہے، مکے کا سردار ہے، حسین و جمیل ہے، سینہ ایمان سے محروم ہے، نہ سرداری کام آئی نہ حسن و جمال کام آیا، اللہ نے جہنم کا بالن بنا دیا۔ دیکھ لیا؟ پھر میری طرف دیکھو، ابو جہل مکے کا سردار ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، مطلبی ہے، زمزم پی کر جوان ہوا،
مکے کا سردار ہے، قرآن اترتا ہوا دیکھ رہا ہے، صبح و شام نبوت کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں کینکریں کلمہ پڑھ رہی ہیں سن رہا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، ابو جہل دیکھ رہا ہے، ابو جہل دیکھ رہا ہے، قرآن اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے، نبوت کا چہرہ دیکھ رہا ہے، مکے کا سردار ہے، لیکن بدقسمتی دیکھو، مقدر جل گیا، نصیبہ سڑ گیا، دنیا کے اندر مکہ کی سرداری مل گئی اور آخرت کے اندر جہنم کی سرداری مل گئی۔ کیوں؟ ایمان نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ آواز نہیں آ رہی ذرا؟ ایمان کی دولت نہ تھی جس کی وجہ سے مارا گیا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا والذین آمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ایک دفعہ پھر کہو۔ حاجی صاحب مجھے 38 سال ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کر بیان کر دیں، اب میری بس ہو گئی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مقدر جل گیا، نصیبہ سڑ گیا، توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی، نصیبہ جب سڑ گیا، سینہ ایمان سے محروم تھا، دنیا میں مکے کا سردار بنا اور آخرت میں کس کا؟ جہنم کا سردار بن گیا۔ کہہ دوں؟ بولو، پھر بولو۔ یہ چلا ہے حبشے کا بلال، 28 سال امیہ کا غلام، 28 سال اس کی بکریاں چراتا رہا، آج بھی پہاڑ کے پاس بکریاں چرا رہا ہے۔ صدیق و نبی پاس آ گئے، کہنے لگے او بکریاں چرانے والے، او بکریاں چرانے والے، دودھ سے ہماری کوئی خدمت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جناب مالک نے مجھے اجازت نہیں دی، اس لیے میں تو نوکر ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے دودھ دینے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کمزور بکری ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم اس سے دودھ لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا سال ہو گیا اس نے کبھی دودھ نہیں دیا، فرمایا اجازت دے دو۔ جب اس نے اجازت دے دی، اللہ کے نبی نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھی، دودھ برتن میں اتر گیا، بلال کے سینے میں ایمان اتر گیا۔ بیٹھ جا بھی چھوٹے، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ جزاک اللہ بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ بلال کے سینے میں جب ایمان اتر گیا تو کہنے لگا ہوں، جب بلال کے سینے میں ایمان اتر گیا، حضور کا وفادار بن گیا، امت کا دلدار بن گیا، رشد و ہدایت کا ستارہ بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا، مومنوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ رانا صاحب حسن میں پیچھے ہے، مال میں پیچھے ہے، پلازوں میں پیچھے ہے، لیکن بڑے بڑے نواب جو تھے مکہ کے وہ پیچھے رہ گئے، ایمان والا بلال آگے چلا گیا۔ بلال آگے چلا گیا، پھر کلمہ پڑھا، پھر استقامت دیکھو، مضبوطی دیکھو۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ استقامت دیکھو،
امیہ کہنے لگا کلمہ چھوڑ دو، ابو جہل کہنے لگا کلمہ چھوڑ دو۔ دن بھی مارا جا رہا ہے، رات بھی مارا جا رہا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، مکھن نکال کر دینے لگا ہوں۔ امیہ کی مار ہے، برسر بازار ہے، بڑا بے قرار ہے، بڑا اضطرار ہے، پھر بھی کلمے کا اقرار ہے، مدنی کا خیال ہے، خدا کی قسم یہ خوشحال ہے، یہ فضل ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے، بلال کا کرتا تار تار ہے، پر پھر بھی مصطفیٰ کا یار ہے۔ حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ دیکھی استقامت، مار کھائی، استقامت دکھائی۔ جب فتح مکہ ہوا، نہیں پہنچے آپ، جب فتح مکہ ہوا حضور نے فرمایا میرا بلال کہاں؟ ایمان کی بات سنا رہا ہوں، تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہیں، میرے 3 ہیں، سبحان اللہ کہا، ابھی میں پہلے نمبر پہ کھڑا ہوں۔ میرا بلال کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا کبھی پتھروں کے نیچے تو اس کا نام بلند کرتا ہے، آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر بھی اس کا نام بلند کر۔ امتحان ہو گیا، ابھی انعام مل رہا ہے۔ بچہ پاس ہو جائے باپ انعام دیتا ہے، بیٹی پاس ہو جائے ماں انعام دیتی ہے، چھوٹا بھائی پاس ہو جائے بڑا بھائی انعام دیتا ہے۔ اب حبشے کا کالا بلال امتحان میں پاس ہوا ہے، اس کو انعام خود رب العالمین دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام پتہ کیا ہے؟ بتا دوں؟ رضی اللہ۔ نہیں مزہ آیا، مزہ ہی نہیں آیا۔ یہ سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑا انعام ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں میں ان پہ راضی ہو چکا ہوں۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے، اللہ کہتے ہیں میں راضی ہوں۔ ایک بات سن لو ذرا، جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، ادھے دا خیال ہے، ادھے کہندے نے چلو گزارا ہی کر لیں گے، پھر کہو انشاءاللہ۔ جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ بڑا پیارا خطاب کرے گا جنتیوں کو۔ پتہ کیا خطاب ہونا؟ حل رضیتم۔ کتنا بڑا خطاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے اوپر راضی ہو؟ حل رضیتم، راضی ہو بھائی؟ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ہم راضی ہیں۔ کیوں؟ سانپوں سے بچ گئے، بچھوؤں سے بچ گئے، عذاب سے بچ گئے، قبر کی تنگی سے بچ گئے، یا اللہ تیرے قہر و غضب سے بچ گئے، ہم تیرے اوپر بلند آواز سے۔ مالک کی کائنات فرمائیں گی اچھا تم راضی ہو؟ حل اوتیکم افضل من ذالک، میں نے دودھ کی نہریں عطا کی ہیں، شہد کی نہریں عطا کی ہیں، حور و غلمان تمہیں عطا کی ہیں، عذابوں سے بچایا ہے، میں اور بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ یہ آپ کو خطاب ہے، سبحان اللہ دے کہہ دو، اور مانگو اور مانگو۔ جنتی سوچیں گی اب اللہ سے کیا مانگیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، علماء سے مشورہ ہوگا۔ اللہ بار بار کہتے ہیں مانگو اور مانگو اور مانگو، جس طرح حضور نے ابو ہریرہ سے کہا تھا اور پی لو اور پی لو اور پی لو۔ یاد آ گیا؟
دودھ کا پیالہ اور پیو، ایتھے تک کرا دے گا۔ مانگو جنتی، اب مشورہ ہوگا، مالک کائنات فرمائیں گے مانگو بھائی، مشورے کے اندر پاس ہو جائے گا، یا اللہ سب کچھ مل چکا ہے، میرے اللہ سب کچھ تو نے عطا کر دیا وافر مقدار میں، اب ہماری تمنا یہ ہے کہ اپنا دیدار ہی کرا دے۔ پھر مالک اپنا دیدار کرائیں گے، اور جب دیدار کرائیں گے تو پھر اعلان بھی خود ہی فرمائیں گے، اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، میں ترجمہ کرتا ہوں ابھی، اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، جنتیوں آج کے بعد میری رضا تمہارے اوپر حلال ہو چکی ہے، میری ناراضگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، جب تک میں رحمان ہوں اس وقت تک تم جنت میں میرے مہمان رہو گے۔ 5 سال کے بعد الیکشن نہیں ہوگا، کل عدم نہیں قرار دیا جائے گا، ووٹوں کی دوبارہ گنتی، بولو، بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، کھانسی بھی نہیں ہوگی، دمہ بھی نہیں ہوگا، گیس بھی، کینسر بھی نہیں ہوگا، ٹی بی بھی نہیں ہوگی، یرکان بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ 32 سال کے جوان رہو گے۔ اللہ فرمائیں گے میری رضا تمہارے اوپر حلال ہو چکی ہے، میری ناراضگی تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہے، جب تک میں رحمان ہوں تم جنت کے اندر میرے مہمان ہی رہو گے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں سحر سحر ہے تیری تجلی، چمن چمن ہے جمال تیرا، آواز ہی نہیں آئی، توجہ میری طرف، سحر سحر ہے تیری تجلی، چمن چمن ہے جمال تیرا، کس کا؟ آواز نہیں آئی، سحر سحر ہے تیری تجلی، چمن چمن ہے جمال تیرا، نگر نگر ہے تیرے اجالے، نظام ہستی کمال تیرا۔ ابھی اگلے شعر میں مزہ آئے گا، نشیب تیرے، نشیب تیرے، فراز تیرے، ازل ابد کے حساب تیرے، تیری حقیقت رہے گی قائم، نہیں ہے ممکن زوال تیرا، تیرے فرشتے، اللہ تیرے فرشتے، تیرے پیغمبر، نہیں ابھی میں اور جلوے میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، تیرے فرشتے، تیرے پیغمبر، تیرا محمد، تیری خدائی، مزہ نہیں آیا یار، تیرے فرشتے، تیرے پیغمبر، تیرا محمد، تیری خدائی، تیری مساجد، تیری نمازیں، ذرا سنبھل کے بیٹھنا، دل کو ذرا ہاتھ رکھنا، آگے کیا آ رہا ہے، نماز، تیری مساجد، تیری نمازیں، تیری مساجد، تیری نمازیں، اذان تیری، بلال تیرا، پھر کہو سبحان اللہ۔ تو ایمان کی برکت سے اللہ نے بلال کو، حضور نے فرمایا کدھر ہے بلال؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا نام بلند کرو، 120 رحمتیں اترتی ہیں کعبے کی چھت پر، 60 طواف کرنے والوں کو، 40 نماز پڑھنے والوں کو، اور 20 رحمتیں اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو فقط اپنی آنکھ سے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ چڑھ جاوے اوپر، جب بلال اوپر کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں،
اللہ اکبر اللہ۔ سارے مکے والے آ گئے، کہنے لگے او بلال، تو وہی بلال ہے، تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں رسا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ آج کعبہ نیچے ہے، تو اوپر کھڑا ہے، کالے پاؤں لے کر اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ مقام مرتبہ کہاں سے مل گیا؟ حضرت بلال کہنے لگے او مجھے یہ کہنے والو، خش خش جنا قدر نہ میرا تے صاحب در وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال والے کا کمال ہے۔ میں جو کعبے پہ کھڑا ہوں تو سینے میں ایمان ہے۔ آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ کہو ذرا۔ کتنی چیزوں پر بیان ہے؟ جنت میں ایمان کے بغیر کوئی، اور ایمان کے لیے باہمی، ٹھیک ہے نفرتیں ہوں گی، بولو تو صحیح، باہمی محبت، الفت اور پیار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے نا تو پھر آپس کے اندر پیار، محبت، الفت کا ہونا ضروری ہے دینی لحاظ سے۔ اب میں لگا ہوں دوسرا موضوع شروع کرنے لگے اور 15 منٹ میں ختم کروں گا، توجہ میری طرف ذرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی؟ عرض کیا حضور کوئی خاص تیاری نہیں، صحابی ہے، کوئی خاص تیاری نہیں ہے، لیکن میرے سینے کے اندر اللہ اور اس کی رسول کے محبت کے سمندر چل رہے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دریا سمندر چل رہے ہیں۔ نبوت کی زبان سے نکلا المرء مع من احب، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ذرا غور سے سن لیں۔ صحابی کہتے ہیں ایمان میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ جس جملے نے ہمیں خوش کیا وہ یہ جملہ تھا، جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ ہمارے تو سینے کھول کر دیکھ لو، نہ ماں کی اتنی محبت ہے، نہ اولاد کی ہے، نہ جائیداد کی ہے، لوں لوں کے اندر آمنہ کے لال کی محبت ہے۔ 6 ماہ کا بچہ کون لے کے آ رہا ہے؟ حضور اس کو جہاد میں لے جاؤ، وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، لڑ نہیں سکتا۔ عورت نے کہا یا رسول اللہ اس کو لے جاؤ، لڑ نہیں سکتا، دشمن کا جو تیر آپ کی طرف بڑھے میرے بیٹے کو آگے کر دینا، یہ کٹ جائے آپ بچ جائیں، یہ سودا سستا ہو جائے گا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا کو دیتا ہے بچے؟ میں اس باب کو کھولوں تو بڑا لمبا چلا جائے گا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، مجھے شیشی کھولنی پڑے گی تھوڑی سی۔ خامد بھی گیا، بیٹا بھی گیا، باپ بھی گیا، 4 گھر سے افراد گئے۔ شیطان نے خبر اٹھا دی کہ حضور بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس عورت نے پٹی باندھی ہے آنکھوں کے اوپر، میدان احد کی طرف چل پڑی ہے۔ راستے کے اندر ایک قافلہ ملا، ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے او اماں تو حضور کا حال پوچھتی ہے، تیرا خامد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہنے لگی میرے خامد کی بات نہ کرو، مجھے بتاؤ عائشہ اور خدیجہ کے خامد کا کیا حال ہے؟ آواز نہیں آئی؟ تھوڑا آگے گئی، رک جاؤ قافلے والو، رک گئے، حضور کا حال بتاؤ۔ اور جی حضور تو الحمدللہ ٹھیک ہے، تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا۔
اس نے کہا مجھے میرے باپ کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے ابے کا کیا حال ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھیا۔ پھر تھوڑا آگے گئی، رک جاؤ، قافلے والوں رک گیا، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ اماں تیرا لخت جگر فوت ہو گیا۔ اس نے کہا میرے لخت جگر کی شہادت کی خبر نہ مجھے سناؤ، مجھے بتاؤ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ میرا بھائی چلا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی کے بارے میں مجھے نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ شیمہ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، آواز آنی چاہیے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا۔ محبت، الفت۔ ایک صحابی کا نام ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کو حضور کا مصلی بچھا دیا، پانی کا لوٹا بھی رکھ دیا، تسبیح بھی رکھ دی، مسواک بھی رکھ دی۔ نبوت دیکھ رہی ہے، حضور نے دیکھ لیا یہ کیا عمل کر رہا ہے۔ کال مل گئی عرش والے کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا او ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب سوچا میں کہوں یا رسول اللہ کو 20-40 کپڑے کے تھان مجھے دے دو، میں دیکھتا ہوں کہ نبوت کے کرتے میں کئی پیوند لگے ہوئے، اگر میں یہ کہوں کہ دانے میرے گھر میں بھیج دو کو 50 بوریاں، میں دیکھتا ہوں کہ 2 ماہ حضور کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، تمرن او تمرین، کبھی 1 کھجور کبھی 2 کھجوریں، پانی پی کر گزارا ہو رہا ہے۔ پھر کہو اللہ۔ اماں جی فرماتی ہیں چولہے میں گھاس اگاتا تھا، آگ ہی نہیں جلانی تو گھاس ہی گنے بابا، دانے بھی نہیں مانگتا، کپڑا بھی نہیں مانگتا، کیا مانگا؟ چلو اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں آپ کا ایمان تازہ کرنے۔ نبی و صدیق غار کے اندر، اس نے دوستی نہ دیکھی، اس نے ڈسنا شروع کیا، سانپ ڈستا رہا، صدیق اکبر ہنستا رہا، سانپ ڈستا رہا، صدیق ہنستا رہا۔ جب زہر چڑھا، آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ جب گرنے لگا، آواز آتی ہے رک جا، تو بھی بڑا قیمتی ہے، زمین بھی قیمتی دوں گا۔ کسی کے آنسو کا قطرہ بدر میں گرے گا، احد میں گرے گا، خندق میں گرے گا، مکے میں گرے گا، کربلا میں گرے گا۔ صدیق اکبر کے آنسو کا پہلا قطرہ حضور کے رخسار پہ گرا ہے، یہاں گرا۔ حضور بیدار ہو گئے، جاگ پڑے، خیر تو ہے؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ مارا ہے، فرمایا ایڑی میری طرف کرو، لعاب نکالا، ایڑی پہ لگایا، شفا ہو گئی۔ تھوڑا آہستہ بولو یار۔ حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو، سارے بولو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ دولت مانگتا ہوں، نہ شہرت مانگتا ہوں، نہ پلازے مانگتا ہوں، نہ میں بازار مانگتا ہوں، میری ایک ہی تمنا اور آرزو یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، او میرے محبوب نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، آپ کی دید ہوتی رہے، صدیق اکبر کی عید ہوتی رہے۔ فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیا،
میں نوجوان لڑکیوں سے اور لڑکوں سے کہتا ہوں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرو. ماں باپ جب فرش پہ راضی ہوں گے خدا عرش پہ راضی ہو جاتا ہے. ادھر ادھر دعائیں کرانے کی ضرورت نہیں. اگر تیری اماں موجود ہے ابا موجود ہے اللہ کی قسم 200 ولی مل کر تیرے حق میں دعا کریں ان کی دعا میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا اللہ نے بوڑھی ماں کی دعا میں اثر رکھا ہوا ہے. وہ تو قدر ہی نہیں کرتا. آج والدہ کا ڈیتھ ہے وہ بولو دھکے مار کے باہر نکال. اور حضور نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا 1 رکعت ہو چکی ہوتی. اماں آواز دے کر کہتی بیٹا محمد میں نماز توڑ کر بھی ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا ہوں. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے میں کیا کروں. جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہے ماں باپ کی. ماں باپ کا لوٹا پانی کا بھر کر دو ان کی تسبیح اٹھا کر دو ان کا مصلی بچھایا کرو. ربیہ نے جب مصلی بچھا دیا تسبیح رکھ دی اور مسواک بھی حضور کی رکھ نبوت کی وہ مل گئی کال مل گئی. اللہ رحمت کا دریا جوش میں آ گیا. یا یہ سب سننا رحمت کا دریا جوش میں آیا. حضور نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. عرض کیا حضور میں اور کچھ نہیں مانگتا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں میں اور کچھ نہیں مانگتا. آپس کے اندر محبت الفت پیار کیا کرو. آج محبتیں نفرتوں میں بدل گئی. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. مصلی پہروں میں نمازیں ہوتی ہیں مسجدیں خالی ہو چکی ہیں مقتل گاہ بن چکی ہیں. کہاں گئے وہ مسلمان جو ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. ختم ہو گیا. قیامت کا دن 50,000 سال بولو سیاہ دن ہے. روشنی نہیں روشنی کا ذریعہ. کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں لکڑ کا ممبر نہیں نور کے ممبروں پر اور ان کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہوگا. انبیاء شہداء رشک کریں گے یہ کون لوگ ہیں. نفس و نفسی کا عالم ہے اور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے نور نکل رہا ہے ان کے چہروں سے بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں. ادھر نفس و نفسی کا عالم ہے. بیٹا ماں کو چھوڑ رہا ہے ماں بیٹے کو چھوڑ رہی ہے. انبیاء شہداء رشک کریں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں. آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بغیر کسی لالچ کے طمع کے لین دین کے دین کی وجہ سے ایک دوسرے نال محبت کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. محبت کی تجلی سے قدورت دور ہوتی ہے. ایسے نوجوان کو جگا دو ذرا میری طرف دیکھ بھائی ذرا. محبت کی تجلی سے قدور وہ ویسے بیچارے پہ والدین کی عظمت کا وہ ایک چھوٹا سا کلپ جو آیا تو اس کی وجہ سے اس نے رونا شروع کر دیا. اللہ ہر نوجوان پر اسی طرح دل کے اوپر اثر ہو جائے ان کے. آمین کہو ذرا. اللہ تعالیٰ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے 2 نفل روزانہ پڑھ کر ان کو بخش دیا کرو. ان کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین پڑھا کرو. 1 مرتبہ پڑھو گے 10 قرآنوں کا اللہ ثواب عطا فرما دے. تو خدا کا خوف کرو. اتنا کچھ تمہیں دے کر گئے ہیں تم 2 نفل بھی ان کے لیے نہیں پڑھ سکتے. تم ان کے لیے 3 دفعہ قل ہو اللہ احد بھی نہیں پڑھ کر بخش سکتے. اتنے مصروف ہو گئے. آج ان کے لیے کچھ کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے کچھ کرے گی. اگر تم نہیں کرو گے تو اولاد کہے گی اگر کرنا ضروری ہوتا تو پاپا کرتا. اگر پاپا نے اپنے پاپا کے لیے نہیں کیا تو ہم اپنے پاپا کے لیے کیوں قرآن پڑھیں, کیوں نمازیں پڑھیں, کیوں اللہ اللہ کریں, کیوں بخشیں ان کو. اس لیے جو کرتا ہے اپنا ہی بھلا کر رہا ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. محبت کی تجلی سے قدورت دور ہوتی ہے. محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے. کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے.
یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرو جس کے ساتھ کرو۔ من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ، بغض ہے تو اللہ کے لیے رکھو، دینا ہے تو اللہ کے لیے دو، روکنا ہے تو اللہ کے لیے روکو۔ چار چیزیں جس کے اندر ہوں گی فقد استکمل الایمان، حضور نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک شعر پڑھ دو ایمان تازہ کر، کندے پڑھ دو، شعر ہلائی جان دن۔ یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے، یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ تیسرا نمبر میرا، اللہ دسو بھئی مولوی سٹیل دے بنے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا یار، سبحان اللہ کہو۔ اور تو صبح دودھ بھی کرنا ہے مت جانا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ توجہ ہے میری طرف اندر تنویر۔ پہلا میرا تقریر کا عنوان، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور ایمان کے لیے باہمی محبت و الفت کا ہونا ضروری ہے۔ باہمی محبت و الفت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آواز نہیں آئی؟ سلام کرنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا، بات بتا دیتا ہوں، توجہ میری طرف۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ تو جب حضور مدینے میں گئے نا تو یہودی کہنے کہ جاؤ مناظرہ کرو، مخاصمہ کرو، مجادلہ کرو، جاؤ کوئی حضور کے ساتھ علمی بات کرو، جاؤ نا یار، بہت بڑے عالم تھے۔ تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب میں گیا تو حضور کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان کو سبق پڑھا رہے تھے، وہ میں سبق سناتا ہوں، لیکن کہتے ہیں سبق تو جو حضور پڑھا رہے تھے وہ میں بعد میں سناتا ہوں، لیکن جب میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو فوراً کہنے لگے حاضر الوجہ لیس الوجہ کذاب، یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، یہ سچے نبی کا چہرہ ہے۔ حضور سبق کیا پڑھا رہے تھے؟ سبق سن لو، حضور کیا پڑھا رہے تھے۔ ٹائم تو ہو رہا ہے لیکن میرا بھی دل نہیں کرتا چھوڑنے کو، سبحان اللہ کو۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں، حضور سبق پڑھا رہے ہیں۔ کیا سبق ہے؟ یا ایھا الناس، یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو اپنے دامن میں ڈالو۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا نقشہ کھینچو۔ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ اور مسجد نبوی تو نے وہ اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے۔ مسجد نبوی تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں
جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن تھاما ہوگا. افشو السلام، سلام کیا کرو، باتیں متا، دوستوں کو بطور ہدیہ، غربا کو صدقہ کھانا کھلایا کرو. وصل الارحام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو. جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، حضور یہ سبق پڑھا رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرو جس میں یہ 4 صفات ہوں گی. حضور نے فرمایا جنت میں داخل ہو جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. سب کہو صلی اللہ